عورتوں اور مردوں کی نماز میں بالکل فرق ہے. اگر فرق نہ ہو تو عورت کو بھی سر پہ امامہ پہن لینا چاہیے اور اپنے ٹخنے جو ہے وہ اونچے کر لینے چاہیے. رہا عورت پگڑی باندھ لے نہ باندھے، پگڑی کا نام نماز ہے. صفا مروہ کے اندر میلین اخضرین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے تو عورتوں کو بھی اسی طرح دوڑنا چاہیے، لیکن ان حضرات کے نزدیک بھی وہ لبیک آہستہ پڑے گی، میلین اخضرین کے درمیان وہ نہیں دوڑے گی. کیا آدمی اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہوگا؟ کیا عورت بھی رفع دین کرے؟ اور یہ سوال اہل حدیث کے مولوی سے ہی ہے، بس اور کسی سے نہیں ہے. ویسے تو قرآن و سنت نے سچی بات ہے، جو میری تحقیق ہے اس میں کہیں فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز میں، اس لیے کہ اللہ کا رسول عورتوں کا بھی نبی ہے اور مردوں کا بھی نبی ہے. اور آپ کا یہ حکم کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں ایسے پڑھیں جیسے عائشہ پڑھتی ہے. عائشہ کو بھی یہی کہا کہ ایسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. اب چونکہ آپ مردوں کے بھی نبی ہیں عورتوں کے بھی نبی ہیں، آپ نے یہ تفریق کر کے نہیں بتایا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، مرد ناف پر ہاتھ باندھے، مرد رفع الیدین نہ کریں عورت کرے. ایسا کوئی تفریق کوئی فرق آپ نے نہیں بتایا. عورتوں اور مردوں کی نماز میں بالکل فرق ہے. اگر فرق نہ ہو تو عورت کو بھی سر پہ امامہ پہن لینا چاہیے اور اپنے ٹخنے جو ہے وہ اونچے کر لینے چاہیے. تو ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ 100% مردوں اور عورتوں کی نمازیں ایک جیسی ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض امور میں، جیسے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، کہاں باندھنا ہے، کس طرح سجدہ ادا کرنا ہے، اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے. آپ شرح معانی الآثار امام طحاوی کی دیکھ لیجئے. صرف چند ایک احادیث جو ہے میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب کے نزدیک وہ احادیث ضعیف ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بعض روایات موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو محدثین ہیں یا فقہا ہیں، بالخصوص احناف کے جو فقہا ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے تو معجم کبیر کی بھی روایات ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ یہی بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نصیحت کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ آپ جب نماز شروع کرتی تھیں تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں. تو یہ صرف چند ایک مثالیں، اور بھی روایات اگر آپ دیکھیں بالخصوص امام علامہ عینی کی، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اس پر مزید بات کی جائے، کہ نخب الافکار جو آپ نے شرح معانی الآثار کی شرح لکھی ہے، تو اختلاف کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ استر ہے، یہ زیادہ ان کے لیے قریب از شریعت ہے، یا اس میں استحبابی فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی یا اس میں کوئی حرام اور حلال کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ہاتھ سینے تک اٹھانا یا کندھے تک اٹھانا یا کانوں کی لو تک اٹھانا، مردوں میں بھی یہ رائج ہے. اللہ کے رسول کی یہ رفع الیدین کی سنت ہے، ہاتھ باندھنے کی سنت نہیں ہے کہ چاہے کندھے پہ باندھ لے چاہے سینے پہ، یہ نہیں ہے. یہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہیں رفع الیدین کرتے وقت، یہ اس کی سنت. رہا عورت پگڑی باندھ لے نہ باندھے، پگڑی کا نام نماز ہے. نماز کی سنت ہم نے کہا فرق، آپ بتا رہے ہو لباس، لباس میں تو ہمیشہ فرق ہے. عورت کے ٹخنے ننگے نہیں ہو سکتے. اب مرد اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھے تو آپ کہتے ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، عورت اوپر رکھے تو نہیں ہوگی. لباس کا فرق الگ ہے. طریقہ نماز میں، رکعات میں، قبلے میں، ادائیگی میں اللہ کے رسول نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. دونوں کا پیغمبر ایک ہے اور اگر اس طرح کا فرق ہے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. دوسرا میں مردوں اور عورتوں کی نماز کے فرق کے حوالے سے ایک مختصراً بات کروں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کے رسول اور پیغمبر تھے، مردوں اور عورتوں کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. تو حضور نے جس طریقے سے طواف کیا اسی طریقے سے طواف کرنا چاہیے. جس طرح زور سے لبیک کہی عورتوں کو بھی اسی طرح زور سے لبیک کہنی چاہیے. صفا مروہ کے اندر میلین اخضرین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے تو عورتوں کو بھی اسی طرح دوڑنا چاہیے، لیکن ان حضرات کے نزدیک بھی وہ لبیک آہستہ پڑے گی، میلین اخضرین کے درمیان وہ نہیں دوڑے گی. حالانکہ کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے کہ میلین اخضرین کے درمیان عورت آہستہ چلے گی، بلکہ یہ سنت عورت کی ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوڑنا ثابت ہے، اور کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی صحیح کے اندر فرق ہے، لیکن یہ فرق کیا جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں جیسے روایات موجود ہوتی ہیں اگرچہ وہ فی نفسی ضعیف ہوں، لیکن کوئی چیز جب اس کے ساتھ تواتر عملی شامل ہو جاتا ہے، جب ایک عملی تواتر کے ساتھ وہ چیز چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ خود ایک
ایک سند ایک حیثیت حاصل کر لیتی ہے شریعت کے اندر، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے یتبع غیر سبیل المؤمنین جو قرآن کریم کے اندر بتایا گیا، اس کی وجہ سے وہ خود ایک حجت کی شکل اختیار کر جاتی ہے.